میرا نام حبیبہ ہے اور میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ میرے سارے بہن بھائی میری ماں پر گئے تھے اور وہ سب نہایت خوبصورت اور گورے چٹے تھے۔ بدنصیبی سے میری رنگت میرے باپ کی جیسے کالی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میرا باپ مجھ سے بے حد محبت کرتا تھا، لیکن بہن بھائی میری کالی رنگت کا شدید مذاق اڑاتے تھے۔ کالی کلوٹی، ہماری چیزوں کو ہاتھ لگانے کی ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ میرا بڑا بھائی مجھے زور سے دھکا دیتے ہوئے چلاتا۔ میں زمین پر گر کر رونے لگتی، لیکن جلد ہی آنسو پونچھ کر کھڑی ہو جاتی۔ بھائی جان، میں تو بس آپ کے ساتھ کھیلنا چاہتی تھی۔ میں معصومیت سے التجا کرتی، ہمیں تمہارے ساتھ نہیں کھیلنا، دور رہو ہم سے، تمہارا رنگ دیکھ کر ڈر لگتا ہے۔ میری چھوٹی بہن منہ چڑھاتے ہوئے جواب دیتی اور وہ سب مجھے اکیلا چھوڑ کر بھاگ جاتے۔ میں ہر کسی کی بات ہنس کر ٹال دیتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ یہ میرے بہن بھائی ہیں اور مجھے مذاق کرتے ہیں۔ مجھے اپنی کالی رنگت اپنے لیے کبھی تھکن یا بوجھ محسوس نہیں ہوتی تھی، کیونکہ ابا مجھے اکثر اپنے پاس بٹھا کر تسلی دیا کرتے تھے۔ وہ میرے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے اور میری آنکھوں میں دیکھ کر کہتے، بیٹا، اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں راضی رہنا پڑتا ہے، اس رب کی تخلیق میں کوئی خامی نہیں ہوتی۔ کاش کوئی میری آنکھوں سے دیکھے میری بیٹی کتنی خوبصورت ہے۔ ابا، کیا میں واقعی اتنی بری ہوں؟ سب مجھ سے دور کیوں بھاگتے ہیں؟ میں سسکتے ہوئے ان سے پوچھتی۔ نہیں میری جان، تم بالکل بری نہیں ہو۔ رنگوں میں کیا رکھا ہے؟ اصل خوبصورتی تو انسان کے دل اور اخلاق کی ہوتی ہے، اور تمہارا دل بہت صاف ہے۔ ابا مجھے مضبوطی سے گلے لگا لیتے اور ان کی آواز میں بے پناہ محبت ہوتی۔ اماں گوری چٹی تھی، لیکن پھر بھی وہ مجھے کبھی کبھی گلے لگا لیتی تھی۔ وہ ایک گہری سانس بھر کر کہتی، اللہ میری بیٹی کا نصیب روشن کرے، اس کا نصیب اس کے رنگ کے جیسا کالا نہ ہو۔ اماں، آپ فکر نہ کریں، میں پڑھ لکھ کر بہت بڑی افسر بنوں گی اور آپ سب کا نام روشن کروں گی۔ میں انہیں تسلی دینے کی کوشش کرتی۔ افسر بن کر بھی رنگ تو کالا ہی رہے گا نا، لڑکے والے تو رنگ دیکھتے ہیں، ڈگریاں نہیں۔ اماں مایوسی سے سر ہلا دیتی۔ وقت گزرتا گیا اور ہم سب بڑے ہو گئے۔ میری بہنوں کی شادیاں نہایت اچھے اور کھاتے پیتے گھرانوں میں ہو گئیں۔ ان کی خوبصورتی کی وجہ سے ان کے رشتے آسانی سے طے پا گئے تھے، جبکہ میرا رشتہ ڈھونڈنے کے لیے میرے ماں باپ کو بہت سی مشکلات پیش آ رہی تھیں۔ میں پڑھی لکھی بھی تھی اور گھر کے ہر کام میں طاق تھی۔ سلیقہ مندی میں میرا کوئی ثانی نہیں تھا، لیکن پھر بھی جو بھی رشتہ دیکھنے آتا میری رنگت کی وجہ سے صاف انکار کر کے چلا جاتا۔ ایک دن محلے کی ایک رشتہ کروانے والی عورت لڑکے کی ماں اور بہن کو لے کر ہمارے گھر آئی۔ میں نے نہایت سلیقے سے چائے اور لوازمات ٹرے میں سجائے اور ان کے سامنے پیش کیے۔ لڑکے کی ماں نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور اس کے چہرے کے تاثرات فوراً بدل گئے۔ یہ لڑکی ہے، اس کا رنگ تو بہت ہی کالا ہے، اس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ بہن جی، بچی پڑھی لکھی ہے، گھر کے ہر کام میں ماہر ہے، رنگت سے کیا ہوتا ہے، سیرت اچھی ہونی چاہیے۔ اماں نے ہاتھ جوڑتے ہوئے منت کے لہجے میں کہا، ارے سیرت کو ہم نے چاٹنا ہے؟ ہمارے خاندان میں تو ایسی کالی لڑکیاں نہیں ہوتی، ہم اپنے گورے چٹے بیٹے کے لیے یہ لڑکی کبھی قبول نہیں کریں گے۔ عورت نے چائے کا گھونٹ بھرے بغیر دو ٹوک الفاظ میں میرے منہ پر کہا اور کھڑی ہو گئی۔ خالہ، آپ ایک بار میرے ہاتھ کا کھانا کھا کر تو دیکھیں، آپ انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گی۔ میں نے ہمت کر کے بولنے کی کوشش کی، تمہارے ہاتھ کا کھانا کھا کر ہمیں کالا نہیں ہونا، چل بیٹی، یہاں ہمارا کوئی کام نہیں۔ عورت نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ ان کے جانے کے بعد اماں کو تو جیسے مجھ پر شدید غصہ آنے لگا تھا۔ انہوں نے زور سے دروازہ بند کیا اور میری طرف پلٹی۔ پتہ نہیں تو کل موہی کیوں میرے گھر پیدا ہوئی تھی، تیرا نصیب بھی تیری طرح کالا ہوتا جا رہا ہے، روز روز کس ذلت سے تو میں تنگ آ گئی ہوں۔ اماں روتے ہوئے کوسنے لگی۔ ابا نے آگے بڑھ کر اماں کو روکا اور انہیں شانت کرنے کی کوشش کی۔ ایسے نہ بولا کرو بختوں والی، یہ میری بیٹی ہے اور اللہ نے اسے پیدا کیا ہے، اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ اماں کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو آ گئے اور وہ چلا کر بولی، مجھے اس کے نصیب سے ڈر لگتا ہے، کب تک یہ ہمارے گھر بیٹھی رہے گی؟ لوگ طرح طرح کی باتیں بتاتے ہیں، محلے والیاں تانے دیتی ہیں کہ بڑی بیٹی بٹھا کر رکھی ہوئی ہے، جو میری بیٹی کو پسند کرے گا وہ اس کا دل دیکھے گا۔ ابا نے مضبوط اور دو ٹوک لہجے میں جواب دیا، رنگت کی کیا بات ہے، رنگ گورا یا کالا ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میری بیٹی دل کی بہت اچھی ہے
اور ایک دن کوئی اس کی اس خوبی کو ضرور پہچانے گا۔ کون پہچانے گا؟ اندھا ہی ہوگا جو اس کے کالے رنگ کو پسند کرے گا۔ اماں نے غصے سے دوپٹہ سر پر کھینچتے ہوئے کہا۔ لیکن بعض دفعہ ابا کی باتیں مجھے صرف ایک جھوٹی امید نظر آتی تھی۔ حقیقت اس سے بہت تلخ اور تکلیف دہ تھی۔ میری عمر کافی زیادہ ہو گئی، لیکن ابھی تک کوئی اچھا رشتہ نہیں ملا تھا۔ اگر کوئی رشتہ ملتا بھی تو وہ یا تو لنگڑا لولا ہوتا یا پھر کوئی نشئی ہوتا۔ ایک دن ایک ایسا ہی رشتہ آیا جو ایک ادھیڑ عمر شرابی کا تھا۔ ابا، میں اس شرابی سے شادی نہیں کروں گی۔ وہ مجھ سے دن رات کام کروائے گا اور نشے میں مارے گا۔ میں نے ابا کے قدموں میں بیٹھ کر روتے ہوئے کہا، میں زندہ ہوں حبیبہ، تمہیں کسی دوزخ میں نہیں دھکیلوں گا، چاہے تم ساری زندگی میرے گھر بیٹھی رہو، میں تمہارا بوجھ اٹھانے کو تیار ہوں۔ ابا کی آنکھوں میں آنسو تھے اور ان کی آواز کانپ رہی تھی۔ اب سچ میں ابا بھی میری وجہ سے پریشان رہنے لگے تھے۔ ان کی کمر جھک گئی تھی اور وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر میرے نصیب کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ پھر ایک دن حالات نے اچانک پلٹا کھایا۔ ابا کی ایک دور کے رشتہ دار کزن ہمارے گھر آئے۔ وہ شہر میں رہتی تھی اور کافی امیر تھی۔ اس کا ایک اکلوتا بیٹا تھا جو پڑھا لکھا بالکل نہیں تھا، لیکن وہ بے حد خوبصورت تھا۔ مال و دولت، کاروبار، ہر چیز اس کے پاس تھی۔ ابا کی یہ کزن ہمارے ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی جب میں ان کے لیے شربت لے کر گئی۔ میں نے اسلام کیا اور گلاس ان کے سامنے رکھا۔ اس نے مجھے بہت غور اور تسلی سے دیکھا۔ تم نے یہ قمیض خود سی ہے حبیبہ؟ اس نے میری کڑھائی والی قمیض کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ جی پھپھو، یہ کڑھائی بھی میں نے خود کی ہے، میں نے نظریں جھکا کر جواب دیا۔ ماشاءاللہ، ہاتھ میں بڑی صفائی ہے۔ اس نے شربت کا گلاس میز پر رکھتے ہوئے میرے ابا کی طرف دیکھا اور بولی، بھائی، مجھے ایک سگڑ اور سمجھدار بہو چاہیے جو میرے اتنے بڑے گھر کو اکیلے سنبھال لے۔ بہن، حبیبہ تو گھر کے ہر کام میں ماہر ہے، لیکن آپ جانتی ہیں اس کا رنگ۔ ابا نے ہچکچاتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ دی۔ مجھے گورے یا کالے رنگ سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے ابا کی بات کاٹی۔ میرا بیٹا کاروبار تو سنبھالتا ہے، لیکن اسے گھر کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ وہ لاپرواہ سا ہے۔ اس لیے مجھے بس ایک ایسی لڑکی چاہیے جو وفا شوار ہو اور گھر کو جوڑ کر رکھے۔ میں تمہاری بیٹی کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگتی ہوں۔ میرے ابا اور اماں حیران رہ گئے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری قسمت کا دروازہ یوں اچانک کھل جائے گا۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو بہن؟ تمہارا بیٹا تو شہزادوں جیسا ہے، وہ حبیبہ کو قبول کر لے گا؟ اماں نے بے یقینی سے پوچھا۔ اس کی مرضی کی کوئی بات نہیں، میں جو لڑکی پسند کروں گی وہ اسی سے شادی کرے گا۔ مجھے گھر چلانے والی بہو چاہیے، شو پیس نہیں، اس نے حتمی لہجے میں جواب دیا۔ میرے والدین بہت خوش تھے اور انہوں نے فوراً اس رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ میرے شوہر کی تصویر منگوائے گئے۔ اسے دیکھ کر محلے کی لڑکیاں مجھ پر رش کرنے لگی۔ وہ سچ میں کسی فلمی ہیرو جیسا خوبصورت تھا۔ اس کالی کلوٹی کو اتنا خوبصورت شوہر کیسے مل گیا؟ ضرور اس کے باپ نے کوئی جادو ٹونا کروایا ہوگا۔ ایک پڑوسن نے حسد سے جلتے ہوئے دوسری سے ہمارے صحن میں کھڑے ہو کر کہا، قسمت مہربان ہو تو کالے رنگ والوں کے بھی وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ دیکھنا، یہ شادی زیادہ دن چلے گی نہیں، لڑکا اسے دیکھتے ہی چھوڑ دے گا۔ دوسری نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، تم لوگ کیوں جل رہی ہو؟ اللہ نے اس کا نصیب کھول دیا ہے تو تم شکر کرو۔ اماں نے ان کی باتیں سن کر غصے سے انہیں ٹوکا۔ میں یہ ساری باتیں سنتی رہی، لیکن میں نے کبھی ان کا برا نہیں مانا۔ میں دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اس نے میری سن لی۔ میرے شوہر نے ابھی تک مجھے دیکھا نہیں تھا۔ سارا رشتہ میری ساس نے خود ہی طے کیا تھا اور میرا شوہر اپنی ماں کا بہت فرما بردار بیٹا تھا۔ میرا نکاح پورے محلے میں ایک شاندار تقریب کے ساتھ ہوا۔ رخصتی کے دن مجھے خوب سجایا گیا۔ بیوٹی پارلر والی نے میرے چہرے پر تہ در تہ میک اپ تھوپ دیا تھا تاکہ میری رنگت کچھ دب جائے۔ دیکھو حبیبہ، آج تم بالکل گوری لگ رہی ہو، بس رونا مت ورنہ سارا میک اپ بہہ جائے گا۔ پارلر والی نے شیشے میں مجھے دکھاتے ہوئے کہا۔ میں جانتی تھی کہ یہ عارضی سفیدی پانی کے ایک چھینٹے سے دھل جائے گی، لیکن میں چپ رہی۔ رخصتی کے وقت ابا نے مجھے گلے لگایا اور رو پڑے۔ اپنا گھر بسا کر رکھنا میری بچی، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ ابا نے میرے ماتھے پر بوسہ دیا۔ میں آپ کا سر کبھی جھکنے نہیں دوں گی ابا، میں نے روتے ہوئے ان سے وعدہ کیا۔ رخصتی کے بعد میں اپنے شوہر کے گھر چلی گئی۔ میرا شوہر اکلوتا بھائی تھا۔ اس کا باپ وفات پا چکا تھا اور اس کا اپنا کپڑے کا بہت وسیع کاروبار تھا۔
گھر کسی محل سے کم نہیں تھا، ہر طرف قیمتی فرنیچر اور قالین بچھے تھے۔ میں بھی بہت خوش تھی کہ مجھے اتنا اچھا اور امیر رشتہ ملا۔ میری ساس نے دروازے پر میرا استقبال کیا اور میرے سر پر پیار دیا۔ آؤ میری بیٹی، آج سے یہ گھر تمہارا ہے، اسے بالکل اپنے باپ کا گھر سمجھنا۔ ساس نے مسکراتے ہوئے کہا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے میرے کمرے میں لے گئی۔ بیٹھو بیٹی، میں ابھی اسے بھیجتی ہوں، وہ ذرا مہمانوں کے ساتھ مصروف ہے۔ ساس نے مجھے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے کہا اور دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ میں دلہن کے بھاری جوڑے میں ملبوس بیڈ پر بیٹھی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ایک انجانا سا خوف اور خوشی دونوں بیک وقت میرے اندر طوفان برپا کیے ہوئے تھے۔ کیا وہ مجھے پسند کرے گا؟ کیا وہ ابا کی طرح میرا دل دیکھے گا یا محلے والوں کی طرح میری کالی رنگت کو تانا بنائے گا؟ کیا پارلر والی کا تھوپا ہوا میک اپ میرا پردہ رکھ پائے گا؟ باہر گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ اچانک قدموں کی آہٹ قریب آنے لگی اور دروازے کا ہینڈل گھوما اور وہ اندر داخل ہوا۔ اس کی نظر مجھ پر پڑی اور وہ وہیں دروازے کے پاس رک گیا۔ تم ہی ہو حبیبہ؟ ماں نے تو تمہاری سگڑ پن کی بہت تعریفیں کی تھی۔ اس نے سرسری سے نظر مجھ پر ڈالتے ہوئے کہا اور بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا۔ جی، میرا نام حبیبہ ہے، میں نے نظریں جھکائے ہوئے گھبراہٹ سے جواب دیا۔ میرا دل سینے سے باہر آنے کو تھا۔ یہ تم نے چہرے پر اتنا آٹا کیوں ملا ہوا ہے؟ جاؤ جا کر منہ دھو کر آؤ، مجھے یہ پارلر کے میک اپ کی بو بالکل پسند نہیں۔ اس نے ناک سکیڑتے ہوئے بیزاری سے حکم دیا۔ میں خاموشی سے اٹھی اور غسل خانے کی طرف چل پڑی۔ مجھے معلوم تھا پانی کا پہلا چھینٹا میری اصلیت اس کے سامنے لا کر رکھ دے گا اور میرا یہ عارضی روپ دھل جائے گا۔ میں نے منہ دھویا اور تولیے سے چہرہ صاف کر کے باہر آئی۔ اس کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ جیسے شوق میں رہ گیا اور وہ جھٹکے سے کھڑا ہوا۔ یہ کیا ہے؟ تم اتنی کالی ہو؟ میری ماں نے میرے ساتھ یہ کیا دھوکہ کیا ہے؟ اس کی آنکھوں میں شدید غصہ اور چہرے پر واضح حقارت تھی۔ اللہ نے مجھے ایسا ہی بنایا ہے، میرے ماں باپ نے کچھ نہیں چھپایا تھا آپ کی والدہ سے۔ میں نے روتے ہوئے اپنے دفاع میں سچائی بیان کی۔ بکواس بند کرو اپنی، تم جیسی کالی عورت کو میں اپنی جوتی کی نوک پر بھی نہ رکھوں، مجھے تم سے گھن آ رہی ہے۔ وہ نفرت سے چلاتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا۔ خدا را ایسا نہ کرے، میری عزت کا سوال ہے، میرے ابا دل کے مریض ہیں، وہ یہ صدمہ سن کر مر جائیں گے۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی اور ہاتھ جوڑے۔ تمہارے ابا مرتے ہیں تو مر جائیں، میں تم جیسی کالی چڑیل کے ساتھ ایک رات نہیں گزار سکتا، ہٹو میرے راستے سے۔ اس نے مجھے زور سے دھکا دیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں زمین پر گر پڑی اور میرے آنسوں کا سیلاب بہہ نکلا۔ کمرے سے باہر لاؤنج میں میری ساس کی آواز گونجی۔ وہ اسے مین گیٹ کی طرف جاتے دیکھ کر روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کہاں جا رہا ہے تو اس وقت؟ اندر تیری دلہن تیرا انتظار کر رہی ہے۔ ساس نے پریشانی اور غصے سے اسے ٹوکا۔ دلہن؟ وہ کالی رات جیسی عورت میری دلہن ہے؟ آپ نے میرے ساتھ یہ دھوکہ کیوں کیا ماں؟ آپ کو میں ہی ملا تھا قربانی کا بکرا بنانے کے لیے؟ وہ زور زور سے چلاتے ہوئے اپنی ماں پر برس پڑا۔ میں نے کوئی دھوکہ نہیں کیا، میں نے تجھے پہلے ہی بتایا تھا کہ رنگ کی ذرا دبی ہوئی ہے، لیکن لڑکی بہت سگھڑ ہے، تیرا سارا گھر سنبھال لے گی۔ ساس نے اسے سمجھانے کی ناکام کوشش کی۔ یہ دبی ہوئی رنگت ہے، وہ تو کوئلے کی طرح کالی ہے، میں اسے ایک پل برداشت نہیں کر سکتا، میں اسے ابھی طلاق دے کر گھر سے نکالوں گا۔ اس نے غضبناک لہجے میں اپنا حتمی فیصلہ سنایا۔ ساس نے فوراً اپنے سر سے چادر اتاری اور جھک کر اس کے قدموں میں رکھ دی۔ میری عزت رکھ لے بیٹا، رنگ کی کالی ضرور ہے لیکن دل کی بہت اچھی ہے، اگر تو نے اسے آج رات ہی نکال دیا تو برادری میں میری ناک کٹ جائے گی اور لوگ مجھ پر تھو تھو کریں گے۔ ساس نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر منت کی۔ آپ نے اپنی جھوٹی عزت کی خاطر میری پوری زندگی برباد کر دی، میں جا رہا ہوں یہاں سے اور اب تب آؤں گا جب میرا دل کرے گا۔ اس نے ماں کی چادر کو ٹھوکر ماری اور مین گیٹ زور سے بند کر کے گھر سے چلا گیا۔ میں کمرے کے دروازے کے پیچھے کھڑی یہ سب سن رہی تھی اور میری روح تک کانپ رہی تھی۔ ساس روتی ہوئی میرے کمرے میں آئی اور مجھے زمین پر بیٹھا دیکھ کر میرے پاس بیٹھ گئی۔ رونا بند کر دے بیٹی، مرد ذات کا غصہ ایسا ہی ہوتا ہے، وقتی غصہ ہے، ٹھیک ہو جائے گا، تو صبر سے کام لے۔ انہوں نے میرے آنسو پونچھتے ہوئے مجھے دلاسا دیا۔ وہ مجھے کبھی قبول نہیں کریں گے، انہوں نے میری شکل دیکھتے ہی مجھے چڑیل کہا ہے۔ میں اپنے ابا کے گھر واپس چلی جاتی ہوں۔ میں سسکیاں لیتے ہوئے کھڑی ہونے لگی۔ میں ہوں نا ادھر،
میں اسے سیدھا کر لوں گی، تو بس اپنا گھر سنبھال اور اسے اپنی خدمت سے راضی کر۔ 2 دن میں اس کا غصہ اتر جائے گا تو کہیں نہیں جائیں گی۔ ساس نے مجھے سختی سے بٹھایا اور تسلی دے کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ رات میں نے فرش پر بیٹھ کر جاگتے ہوئے گزاری۔ اگلا پورا دن اور اگلی رات بھی وہ گھر نہیں آیا۔ میں نے اس دوران سارا گھر چمکا دیا تھا اور باورچی خانے کا سارا نظام اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ تیسرے دن شام کو وہ گھر واپس آیا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھوں میں تھکن تھی۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے بریف کیس لینے کی کوشش کی۔ خبردار، جو تم نے مجھے ہاتھ بھی لگایا، دور رہو مجھ سے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے قریب آنے کی؟ اس نے میرا ہاتھ جھٹکتے ہوئے انتہائی حقارت سے مجھے پیچھے دھکیلا۔ آپ تھک گئے ہوں گے، میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں، آپ آرام کر لیں۔ میں نے اپنی بے عزتی کا گھونٹ پیتے ہوئے انتہائی نرمی سے کہا، مجھے تمہارے کالے ہاتھوں کی بنی ہوئی کوئی چیز نہیں کھانی۔ تم جب میرے سامنے آتی ہو مجھے الٹی محسوس ہوتی ہے، دفع ہو جاؤ میری نظروں سے دور۔ اس نے ناک پر رومال رکھتے ہوئے کہا اور سیدھا اپنی ماں کے کمرے میں چلا گیا۔ میں پتھر کا مجسمہ بنی وہی کھڑی رہ گئی۔ کیا میرا وجود واقعی اتنا بدبودار اور غلیظ تھا کہ وہ مجھے دیکھ کر بیمار محسوس کرتا تھا؟ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میں نے ساس کے کہنے پر دسترخوان پر کھانا لگایا اور انہیں بلانے کے لیے ان کے کمرے کے دروازے پر گئی۔ کھانا تیار ہے، آپ آ کر کھا لیں، میں نے آپ کی پسند کا قورمہ بنایا ہے۔ میں نے دروازے پر کھڑے ہو کر مدھم آواز میں اطلاع دی، تم جاؤ یہاں سے، میں ماں کے ساتھ یہی کمرے میں کھا لوں گا۔ میرے سامنے بیٹھ کر کھانا کھانے کی کوشش مت کرنا، میرا معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس نے میری طرف دیکھے بغیر انتہائی رعونت اور نفرت سے جواب دیا، بیٹا ایسا نہ کر، وہ تیری منکوہا بیوی ہے، اس نے کتنے شوق سے تیرے لیے کھانا بنایا ہے، اس کا دل مت دکھا۔ ساس نے اسے نرمی سے ٹوکا اور میری طرف ہمدردی سے دیکھا۔ میری بیوی وہ ہرگز نہیں ہے، میں نے صرف آپ کی خاطر اسے اس گھر میں برداشت کیا ہوا ہے، ورنہ میں اسے کب کا دھکے دے کر باہر پھینک چکا ہوتا۔ اس نے 2 ٹوک اور بے رحم لہجے میں اپنی ماں کو جواب دیا۔ اس دن کے بعد سے یہ روز کا معمول بن گیا۔ میں صبح سویرے اٹھ کر پورے گھر کی صفائی کرتی، اس کے کپڑے استری کرتی اور اس کا ناشتہ بناتی۔ وہ ناشتہ کرتا لیکن کبھی میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتا۔ آپ کے جوتے پالش کر دیے ہیں، دروازے کے پاس رکھے ہیں، آپ پہن لیں۔ میں نے ایک صبح اس کے قریب جا کر نہایت ادب سے کہا، تمہیں کتنی بار کہا ہے میرے قریب مت آیا کرو، تمہاری منحوس شکل دیکھ کر میرا سارا دن خراب ہو جاتا ہے، کاروبار میں نقصان ہوتا ہے۔ وہ اپنے جوتے پہنتے ہوئے مجھ پر غرایا، میں تو بس آپ کی خدمت کرنا چاہتی ہوں تاکہ آپ مجھ سے راضی ہو جائے، میرے ماں باپ نے مجھے یہی سکھایا ہے۔ میں نے آنکھوں میں آئے آنسوں کو بمشکل روکتے ہوئے التجا کی، تم جیسی کالی عورت کی خدمت مجھے نہیں چاہیے، تم اس گھر میں صرف ایک نوکرانی کی حیثیت سے ہو اور اپنی اوقات میں رہو، مجھے بیوی بن کر دکھانے کی کوشش مت کرو۔ وہ مجھے سخت الفاظ کا تیر مار کر کام پر چلا گیا۔ ساس میری یہ ذلت روز اپنی آنکھوں سے دیکھتی تھی۔ وہ دوپہر کو کام ختم ہونے کے بعد مجھے اپنے پاس بٹھا لیتی اور دیر تک سمجھاتی، تو دل چھوٹا نہ کر حبیبہ، مرد کا دل پتھر ہوتا ہے لیکن عورت کی مستقل خدمت اسے موم کر دیتی ہے، تو بس اپنا فرض نبھاتی رہ، صلہ اللہ دے گا۔ ساس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی، میں تو پوری کوشش کر رہی ہوں لیکن وہ میری شکل سے بھی نفرت کرتے ہیں، مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے کسی دن سچ میں طلاق نہ دے دے، میرا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا۔ میں نے اپنے اندر کا خوف ان کے سامنے ظاہر کیا، جب تک میں زندہ ہوں وہ تجھے طلاق نہیں دے سکتا، میں نے تیری عزت کی ذمہ داری لی ہے اور میں اسے مرتے دم تک پورا کروں گی، تو بے فکر رہ۔ ساس نے بھرپور اعتماد سے مجھے یقین دہانی کروائی۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلنے لگے۔ میری شادی کو ابھی بمشکل 2 مہینے ہی گزرے تھے کہ گھر پر ایک کڑی آزمائش آ گئی۔ میری ساس جو میرے لیے اس گھر میں واحد سائبان تھی، اچانک شدید بیمار پڑ گئی۔ انہیں ہسپتال لے جایا گیا تو ڈاکٹر نے ٹیسٹ کرنے کے بعد بتایا کہ ان کے جگر کا عارضہ لاحق ہو چکا ہے اور وہ آخری سٹیج پر ہے۔ یہ خبر سن کر میرا شوہر تو جیسے پاگل ہو گیا، ڈاکٹر صاحب آپ پیسوں کی فکر نہ کریں، میری ماں کا بہترین سے علاج کریں، میں اپنا سب کچھ بیچنے کو تیار ہوں۔ اس نے ڈاکٹر کے ہاتھ پکڑ کر روتے ہوئے التجا کی، ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن ان کی حالت بہت تشویشناک ہے، بیماری پورے جسم میں پھیل چکی ہے، آپ بس دعا کریں۔ ڈاکٹر نے افسوس سے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ انہیں ہسپتال سے گھر واپس لایا گیا
تو میں نے دن رات ایک کر کے ان کی خدمت شروع کر دی۔ میں ان کے گندے کپڑے دھوتی، انہیں وقت پر دوائیاں دیتی اور ان کے پاس بیٹھ کر سارا دن قرآن پاک کی تلاوت کرتی۔ اللہ تجھے اجر دے حبیبہ، تو نے سگی بیٹیوں سے بڑھ کر میری خدمت کی ہے، میں تیری اس احسان مند ہوں۔ ساس نے کمزوری سے کانپتے ہوئے ہاتھ میرے سر پر رکھا اور دعا دی، آپ ایسا نہ کہیں، آپ تو میری ماں کی جگہ ہیں، آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائے، گھر آپ کے بغیر بالکل سونا ہو گیا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے۔ میں نے ان کے ہاتھ چومتے ہوئے رو کر کہا۔ اس دوران میرا شوہر بھی اپنا کام کاج چھوڑ کر گھر پر ہی موجود رہتا تھا، لیکن اس کا رویہ میرے ساتھ ویسا ہی سرد اور سخت تھا۔ وہ ماں کے کمرے میں آتا تو مجھے فوراً وہاں سے نکل جانے کا اشارہ کرتا۔ تم باہر جاؤ، مجھے اپنی ماں کے ساتھ اکیلے وقت گزارنا ہے، تمہاری یہاں ضرورت نہیں۔ وہ غصے سے مجھے دروازے کی طرف انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے کہتا۔ میں تو بس ان کی دوائی کا وقت دیکھ رہی تھی، میں دے کر چلی جاتی ہوں۔ میں نرمی سے وضاحت دینے کی کوشش کرتی، تمہیں جو کہا ہے وہ کرو، بحث مت کیا کرو مجھ سے، نکلو باہر۔ وہ چیخ کر مجھے خاموش کروا دیتا۔ میں چپ چاپ باہر نکل آتی اور دروازے کے باہر کھڑی ان کی باتیں سنتی۔ ایک رات ساس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی، ان کی سانس اکھڑنے لگی اور وہ بے چینی سے ہاتھ پاؤں مارنے لگی، ان کا چہرہ پیلا پڑ چکا تھا۔ میں بھاگ کر ان کے پاس گئی اور ان کا سر اپنے بازو پر رکھ لیا۔ مجھے پانی پلاؤ، میرا گلا سوکھ رہا ہے۔ انہوں نے ہامتے ہوئے مشکل سے الفاظ ادا کیے۔ میں نے جلدی سے پانی کا گلاس ان کے ہونٹوں سے لگایا اور شوہر کو زور سے آواز دی، جلدی آئیں، ان کی حالت بہت خراب ہو رہی ہے، شاید ان کا آخری وقت آ گیا ہے، خدا را جلدی آئیں۔ میں نے روتے ہوئے زور سے پکارا۔ وہ بھاگتا ہوا اپنے کمرے سے آیا اور ماں کی حالت دیکھ کر ان کے قدموں میں گر کر زاروں قطار رونے لگا۔ ماں، مجھے چھوڑ کر مت جائیں، میں آپ کے بغیر مر جاؤں گا، میرے اس دنیا میں آپ کے سوا کون ہے؟ وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہا تھا۔ ساس نے بڑی مشکل سے آنکھیں کھولی اور اپنی کانپتی ہوئی انگلی سے میری طرف اشارہ کیا، پھر شوہر کی طرف دیکھتے ہوئے آخری وصیت کی، اس بچی کا خیال رکھنا، میں نے اسے زبان دی تھی اور اس نے میری بہت خدمت کی ہے، اس پر ظلم مت کرنا ورنہ میری روح کبھی قبر میں سکون نہیں پائے گی۔ ساس نے ٹوٹتی ہوئی آواز میں کہا اور زور سے کلمہ پڑھتے ہوئے اپنی جان خالق حقیقی کے سپرد کر دی۔ ماں آنکھیں کھولے، ماں آپ مجھے یوں تنہا نہیں چھوڑ سکتی، مجھ سے بات کریں۔ وہ ان کی بے جان چھاتی سے لگ کر دھاڑے مار کر رونے لگا اور ان کا ماتھا چومنے لگا۔ میں بھی وہی زمین پر بیٹھ کر زاروں قطار رو رہی تھی۔ مجھے ساس کے مرنے کا شدید دکھ تو تھا ہی، لیکن مجھے اپنی تاریک مستقبل کا خوف بھی بری طرح کھائے جا رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اس گھر میں میری موجودگی صرف اور صرف میری ساس کی وجہ سے تھی۔ وہ مجھے مضبوط ڈھال بن کر اپنے بیٹے کے غصے اور نفرت سے بچاتی تھی۔ اب وہ ڈھال ہمیشہ کے لیے ٹوٹ چکی تھی۔ تدفین اور تعزیت کے دن کسی نہ کسی طرح گزر گئے۔ گھر میں ایک ویرانی اور خوفناک خاموشی چھا گئی۔ رشتہ دار اور محلے والے اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ اب اس بڑے اور عالیشان گھر میں صرف میں اور میرا وہ شوہر باقی رہ گئے تھے جو میری شکل سے بھی بیزار تھا۔ ساس کا 40واں بھی گزر گیا۔ رات کے وقت میں باورچی خانے کے سارے برتن سمیٹ کر اپنے کمرے میں جانے لگی تو میں نے دیکھا وہ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی صفاقی اور فیصلہ کن چمک تھی جو مجھے اندر تک ڈرا رہی تھی۔ ادھر آؤ، میرے پاس کھڑی ہو جاؤ، اس نے سخت اور انتہائی سرد لہجے میں مجھے آواز دی۔ میں ڈرتے ڈرتے قدم اٹھاتی اس کے قریب گئی اور نظریں جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ جی، آپ نے مجھے بلایا ہے، کوئی کام ہے تو بتائیں، میں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ ہاں بلایا ہے، میں تمہیں ایک بات بہت واضح کر دینا چاہتا ہوں تاکہ تمہیں کوئی غلط فہمی نہ رہے۔ میری ماں اب اس دنیا میں نہیں رہی، اب اس گھر میں صرف اور صرف میرے فیصلے چلیں گے۔ اس نے سگریٹ کا دھواں میری طرف چھوڑتے ہوئے صفاقی سے کہا، میں آپ کی ہر بات مانوں گی، آپ جو کہیں گے ویسا ہی کروں گی، آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ میں نے جلدی سے اپنی مکمل فرمانبرداری کا یقین دلانے کی کوشش کی۔ تو پھر کان کھول کر میری بات سن لو، میری ماں کی وجہ سے میں نے تمہیں 2 مہینے اس گھر میں برداشت کر لیا ہے۔ ان کی ضد کے آگے میں مجبور تھا، لیکن اب ان کے جانے کے بعد مزید نہیں۔ اس نے سگریٹ کو ایش ٹرے میں مسلتے ہوئے غصے سے کہا اور کھڑا ہو گیا۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں سمجھی نہیں۔
میرا دل زور سے دھڑکا اور ایک انجانا خوف میرے اعصاب پر مکمل طور پر طاری ہونے لگا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں تم جیسی کالی اور بدصورت عورت کے ساتھ اپنی ساری زندگی برباد نہیں کر سکتا۔ میری بھی کچھ خواہشات ہیں۔ میں نے اپنی زندگی کے لیے اب کچھ اور ہی سوچ لیا ہے۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی بے رحمی سے اپنا ارادہ ظاہر کیا۔ آپ نے اور کیا سوچ لیا ہے؟ خدا را مجھے صاف صاف بتائیں۔ میں آپ کی ہر بات مانوں گی، آپ کی ہر شرط سر آنکھوں پر رکھوں گی۔ میں نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اپنا دوپٹہ کسا اور اس کی طرف دیکھا۔ میں دوسری شادی کر رہا ہوں، ایک ایسی لڑکی سے جو انتہائی خوبصورت ہے، جس کا رنگ گورا ہے اور جسے دیکھ کر مجھے گھن نہیں آتی۔ اس نے انتہائی بے دردی سے میرے دل پر آخری وار کیا اور مسکرایا۔ دوسری شادی؟ لیکن آپ کی والدہ کی آخری وصیت کا کیا ہوگا؟ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اور آپ کو بھی قسم دی تھی۔ میرے گلے میں جیسے کانٹے چبھنے لگے اور آواز بھاری ہو گئی۔ میری ماں مر چکی ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کے سارے وعدے اور قسمیں بھی دفن ہو چکے ہیں۔ میں نے اس کی خاطر 2 مہینے ایک کالی چڑیل کو برداشت کر لیا۔ یہی بہت بڑا احسان ہے۔ اس نے غصے سے میز پر مکہ مارا اور میری طرف غضبناک نظروں سے دیکھا۔ میں کہاں جاؤں گی؟ میرے بوڑھے باپ کا دل پھٹ جائے گا اگر میں طلاق یافتہ بن کر ان کے گھر گئی۔ مجھ پر رحم کھائیں، میری زندگی برباد نہ کریں۔ میں بے ساختہ اس کے قدموں میں گر پڑی اور گڑ گڑانے لگی۔ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے کہ تم کہاں جاؤ گی اور تمہارا باپ مرتا ہے یا جیتا ہے۔ میں نے تمہیں اس لیے نہیں رکھا تھا کہ تم میری زندگی اور میری خوشیوں پر عذاب بن کر بیٹھ جاؤ۔ اس نے مجھے پاؤں کی ٹھوکر سے پیچھے دھکیلا اور کھڑا ہو گیا۔ میں آپ کے پاؤں پڑتی ہوں، مجھے اس گھر سے نہ نکالے۔ میں آپ سے کوئی حق نہیں مانگوں گی، بس مجھے یہاں ایک کونے میں پڑا رہنے دے۔ میں نے روتے ہوئے دوبارہ اس کے پاؤں پکڑنے کی کوشش کی۔ دور ہٹو مجھ سے، میرے کپڑے مت ناپاک کرو۔ میں کل ہی اپنی نئی دلہن کو لے کر آ رہا ہوں اور اس کے آنے سے پہلے پہلے اپنا سامان اٹھاؤ اور اس گھر سے دفع ہو جاؤ۔ اس نے میرا ہاتھ جھٹکا اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اس رات میرے خون کے آنسو روئے۔ میری کالی رنگت نے آج مجھے میرے ہی گھر سے بے دخل کر دیا تھا۔ وہ رات میں نے ساس کے خالی کمرے میں فرش پر بیٹھ کر گزاری اور صبح ہونے کا انتظار کرتی رہی۔ اگلے دن وہ صبح سویرے ہی گھر سے چلا گیا۔ اس نے جاتے ہوئے میری طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ میں سارا دن ایک بے جان لاش کی طرح گھر کے کام کاج کرتی رہی۔ کیا میری رنگت واقعی اتنی بری ہے کہ میرا وجود ہی قابل نفرت بن گیا ہے؟ کیا اللہ کی بنائی ہوئی چیز اتنی حقیر ہو سکتی ہے؟ میں شیشے کے سامنے کھڑی اپنا سیاہ چہرہ دیکھ کر خود سے سوال کر رہی تھی اور آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ شام ڈھل چکی تھی اور اندھیرا پھیل رہا تھا۔ مین گیٹ کھلنے کی آواز آئی اور میرا دل سینے میں زور سے دھڑکا۔ میں جلدی سے دوپٹہ سر پر رکھ کر لاؤنج کی طرف بھاگی۔ دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوا۔ اس کے ساتھ ایک نہایت کم عمر اور گوری رنگت والی لڑکی موجود تھی۔ وہ سرخ رنگ کے قیمتی عروسی جوڑے میں ملبوس تھی اور اس نے بھاری زیورات پہن رکھے تھے۔ یہ میرا گھر ہے جان؟ یہ تو واقعی بہت شاندار اور بڑا ہے۔ اس خوبصورت لڑکی نے پورے لاؤنج پر نظر دوڑائی اور خوشی سے چہکتی ہوئی بولی، ہاں میری جان، یہ سب تمہارا ہے اور آج سے تم اس گھر کی اکلوتی مالکن ہو۔ میں نے یہ سب تمہارے لیے تو سجایا ہے۔ میرے شوہر نے انتہائی محبت و نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ یہ وہی لہجہ تھا جس کے لیے میں ترستی رہی تھی، لیکن یہ میرے لیے نہیں تھا۔ میری سوتن کی نظر مجھ پر پڑی اور اس کے چہرے کے تاثرات فوراً بدل گئے۔ یہ کالی عورت کون ہے؟ کیا یہ تمہاری نوکرانی ہے جو اتنے گندے حلیے میں یہاں کھڑی ہے؟ اس نے حقارت سے منہ بناتے ہوئے میرے شوہر سے پوچھا۔ ہاں، یہ نوکرانی ہی ہے، اسے میں نے بس کچھ دن کے لیے رکھا ہوا تھا، آج اسے نکال رہا ہوں، تم اس کی طرف دھیان مت دو۔ میرے شوہر نے بلا جھجک مجھے نوکرانی قرار دیا اور اس کی بات کی تائید کی۔ آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں آپ کی منکوہہ بیوی ہوں، خدا را میرے ساتھ ایسا ظلم نہ کرے، مجھے اس کے سامنے ذلیل نہ کرے۔ میں تڑپ کر آگے بڑھی اور اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے کی کوشش کی۔ یہ تمہاری بیوی ہے؟ تم نے مجھ سے دھوکہ کیا ہے۔ میں اس کالے چڑیل کے ساتھ ایک گھر میں ہرگز نہیں رہ سکتی۔ میری سوتا نے غصے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور دروازے کی طرف مڑنے لگی۔ تم فکر نہ کرو جان، میں اسے ابھی دھکے دے کر باہر نکال رہا ہوں، اس کی کوئی اوقات نہیں میرے سامنے۔ میرے شوہر نے جلدی سے اسے روکا اور میری طرف غضبناک انداز میں پلٹا۔ اس نے آگے بڑھ کر میرا بازو سختی سے پکڑا اور مجھے مین گیٹ کی طرف گھسیٹنے لگا۔
چل نکل یہاں سے، اپنا بوریا بستر اٹھا اور دفع ہو جا اپنے باپ کے گھر۔ آج کے بعد اس گھر کے آس پاس بھی نظر مت آنا۔ اس نے مجھے دروازے سے باہر دھکا دینے کی کوشش کی اور زور سے چلایا، میرے ساتھ ایسا نہ کرے، میں اپنے باپ کے گھر طلاق کا دھبا لے کر جا کر نہیں بیٹھوں گی، محلے والے میرے باپ کو جینے نہیں دیں گے۔ میں نے دروازے کی چوکھٹ کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور زاروں قطار روتے ہوئے منت کی، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تمہارا باپ جیتا ہے یا مرتا ہے، تم جاؤ بھاڑ میں، تمہاری جیسی کالی رنگت والی عورت کو دیکھ کر مجھے گھن آتی ہے۔ اس نے میری انگلیوں کو چوکھٹ سے نوچتے ہوئے انتہائی بےدردی سے جواب دیا۔ میری سوتن جو کہ بے حد خوبصورت تھی، آنکھوں میں غرور لیے میری بے عزتی ہوتی دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی، جبکہ میں ہاتھ باندھے منت سماجت کر رہی تھی۔ میں جانتی تھی اگر میں گھر واپس لوٹی تو میرے ماں باپ پر کیا گزرے گی۔ گلی محلے کے لوگ میرے ماں باپ کا جینا حرام کر دیں گے، اور اوپر سے ابا دل کے مریض تھے، وہ یہ صدمہ سہ نہیں پائیں گے۔ میں پاؤں کی جوتی بن کر رہ لوں گی، مجھے طلاق نہ دو، میں نوکرانی بن کر سارا دن تمہاری اور تمہاری بیوی کی خدمت مدارت کروں گی، لیکن مجھے اس گھر میں ایک نوکرانی کی حیثیت سے جگہ دے دو۔ میں نے اپنا آخری ہتھیار استعمال کیا اور اس کے قدموں پر سر رکھ دیا۔ میرا شوہر ایک لمحے کے لیے رکا اور اس نے مڑ کر اپنی نئی نویلی دلہن کی طرف دیکھا۔ دیکھ لو جان، اگر تم کہو تو اسے نکال دو، اور اگر تم چاہو تو اسے مفت کی نوکرانی بنا کر رکھ لیتے ہیں، گھر کا سارا گند صاف کرتی رہے گی۔ اس نے مجھ پر ایک تنزیہ نظر ڈالی اور اپنی بیوی سے مشورہ مانگا۔ ٹھیک ہے، اگر یہ کالی عورت نوکرانی بن کر رہنا چاہتی ہے تو رہ لے، لیکن یاد رکھنا تمہاری حیثیت اس گھر میں میرے جوتوں سے زیادہ نہیں ہوگی۔ میری سوتن نے مجھے حقارت سے دیکھا اور رونق بھرے لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا۔ سنا تم نے؟ آج سے تم اس گھر کی نوکرانی ہو، اس کی ہر بات مانو گی اور اس کے پاؤں دباؤ گی۔ اگر ایک بھی شکایت آئی تو میں تمہیں زندہ جلا دوں گا۔ میرے شوہر نے مجھے بالوں سے پکڑ کر پیچھے دھکیلا اور سخت تنبیہ کی۔ میں آپ دونوں کی ہر بات مانوں گی، میں دن رات آپ کی خدمت کروں گی، بس مجھے یہاں رہنے دے۔ میں نے جلدی جلدی آنسو پوچھے اور ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئی۔ میری بے پناہ منت سماجت اور گڑ گڑانے پر میرے شوہر نے مجھے اس گھر میں ایک حقیر خادمہ کے طور پر رہنے کی اجازت دے دی تھی۔ یہ میری زندگی کا سب سے بڑا سمجھوتا تھا جو میں نے اپنے بوڑھے باپ کی عزت کی خاطر کیا تھا۔ جاؤ جا کر ہمارے لیے کھانا گرم کرو اور ہمارے کمرے میں لے کر آؤ، اور سن لو، دروازہ کھٹکھٹا کر اندر آنا۔ میری سوتن نے مجھے پہلا حکم دیا اور میرے شوہر کا بازو پکڑ کر مسکراتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چل پڑی۔ جی میں ابھی لاتی ہوں، آپ آرام سے بیٹھے۔ میں نے سر جھکا کر فرمانبرداری سے جواب دیا اور باورچی خانے کی طرف بھاگی۔ میں باورچی خانے میں کھڑی کھانا گرم کر رہی تھی اور میرے آنسو سالن کے پیالے میں گر رہے تھے۔ میں دن رات اپنے شوہر اور اس کی خوبصورت نئی بیوی کی خدمت میں مدارت کرنے لگی۔ میرے شوہر کی دوسری بیوی اپنے پاؤں تک مجھ سے دبواتی تھی۔ میرے پاؤں بہت درد کر رہے ہیں، گرم پانی لا کر انہیں دھو اور پھر اچھی طرح مساج کرو۔ وہ لاؤنج میں صوفے پر ٹانگیں پھیلا کر بیٹھ جاتی اور مجھے حکم دیتی۔ جی میں ابھی گرم پانی لاتی ہوں۔ میں بھاگ کر پانی گرم کرتی اور فرش پر بیٹھ کر اس کے گورے پاؤں دھوتی، جنہیں دیکھ کر میرا شوہر مجھ پر طنز کیا کرتا تھا۔ وہ مجھے اپنے پاس بٹھا کر اپنی کنگھی کرواتی اور میں گھنٹوں اس کے ریشمی بالوں میں برش کرتی رہتی۔ میرے سر میں بہت درد ہے، جلدی سے تیل لا کر میرے سر کا مساج کرو اور دیکھنا تیل میرے کپڑوں پر نہ گرے۔ وہ لیٹ جاتی اور میں مسلسل اس کے سر پر انگلیاں چلاتی رہتی، یہاں تک کہ میرے ہاتھ سن ہو جاتے۔ شوہر کے جوتے پالش کرنا، ان کے کپڑے استری کرنا اور پورے گھر کی صفائی، ہر کام میرے ذمہ تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی بیٹھے بٹھائے مجھے حکم لگاتے اور ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈال کر ہنستے رہتے۔ میں ان کی ہر بات پر جی حضوری کرتی اور بھاگ بھاگ کر سارے کام کرتی تاکہ مجھے کسی بھی بہانے اس گھر سے نہ نکالا جائے۔ ایک دن میں کپڑے دھو رہی تھی کہ میری سوتن غصے سے چلاتی ہوئی میرے پاس آئی۔ یہ میری ریشمی قمیص پر تم نے کیسا داغ لگا دیا ہے؟ کالی کلوٹی، تمہیں کپڑے دھونے بھی نہیں آتے کیا؟ اس نے گیلی قمیص میرے منہ پر دے ماری اور زور سے چیخی۔ میں نے تو بہت دھیان سے دھویا تھا، شاید یہ صابن کا نشان رہ گیا ہے، میں بھی دوبارہ دھو دیتی ہوں۔ میں نے خوفزدہ ہو کر جلدی سے قمیض اٹھائی اور صفائی پیش کی۔ اگر یہ داغ نہ اترا تو میں تمہارے شوہر سے کہہ کر تمہاری کھال ادھیڑ دوں گی۔ مفت کی روٹیاں توڑ رہی ہو اس گھر میں۔ اس نے مجھے سخت دھمکی دی اور پیر پٹکتی ہوئی واپس چلی گئی۔
میرا دل شدت غم سے پھٹنے لگا۔ میرا اپنا گھر، میرا اپنا شوہر، اور میں ان کے کپڑے دھوتے ہوئے گالیاں سن رہی تھی۔ اور رات کے وقت جب وہ دونوں کھانا کھا رہے ہوتے تو میں ان کے سر پر ہاتھ باندھ کر کھڑی رہتی۔ اس سالن میں تو بالکل نمک نہیں ہے، تم نے کیا مٹی ڈالی ہے اس میں؟ میرے شوہر نے نوالا منہ میں رکھتے ہی پلیٹ زور سے میز پر پٹخ دی۔ میں ابھی نمک لا دیتی ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے۔ میں کامتے ہوئے بھاگی اور نمک دانی لا کر ان کے سامنے رکھ دی۔ تمہاری تو شکل بھی منحوس ہے اور تمہارے ہاتھ کا کھانا بھی زہر ہے۔ جان، تم کل سے کھانا باہر سے منگوا لیا کرو۔ اس نے اپنی بیوی کا ہاتھ چومتے نہایت پیار سے کہا۔ ہاں بالکل، میں اس غلیظ عورت کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھا کر بیمار نہیں ہونا چاہتی۔ اس نے بھی منہ بناتے ہوئے تائید کی اور مجھے نفرت سے گھورا۔ میں وہاں سے خاموشی سے ہٹ گئی اور باورچی خانے کے اندھیرے کونے میں جا کر رونے لگی۔ مجھے اپنے ابا کی یاد آ رہی تھی، جو مجھے بختوں والی کہتے تھے، جو میرے ہاتھ کا کھانا کھا کر دعائیں دیتے تھے۔ آج وہی ہاتھ غلیظ اور منحوس کہلا رہے تھے۔ مجھے اس گھر میں ایک نوکرانی کی حیثیت سے رہتے ہوئے کئی دن گزر چکے تھے۔ میری زندگی کا مقصد صرف ان دونوں کے احکامات بجا لانا اور ان کی گالیاں سننا رہ گیا تھا۔ میں نے اپنی تمام تر عزت نفس اور انا کو اپنے بوڑھے باپ کی خاطر اس گھر کے فرش پر دفن کر دیا تھا۔ ہر روز ایک نیا تانا، ہر روز ایک نئی ذلت میرا مقدر بن چکے تھی، لیکن میں خاموشی سے یہ سب سہ رہی تھی، کیونکہ میرے پاس اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ میں جانتی تھی کہ میری سیاہ رنگت میرا سب سے بڑا جرم ہے اور اس جرم کی سزا مجھے ہر صورت کاٹنی ہے۔ میں نے طلاق کے خوف سے خود کو ایک زندہ لاش میں تبدیل کر لیا تھا، جس کا کام صرف اپنے آقاؤں کی خدمت کرنا تھا۔ وقت جیسے میرے لیے رک سا گیا تھا اور میری زندگی بس ان دونوں کی غلامی تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ میری عمر بھر کی منت سماجت اور گڑ گڑانے پر میرے شوہر نے مجھے اس گھر میں رہنے کی اجازت تو دے دی تھی، لیکن میری حیثیت پاؤں کی جوتی سے زیادہ نہیں تھی۔ جلدی سے گرم پانی لا کر میرے پاؤں دھو اور پھر ان کا اچھی طرح مساج کرو، میری سوتن نے صوفے پر ٹانگیں پسارتے ہوئے انتہائی رونق سے حکم دیا۔ جی میں ابھی لاتی ہوں، آپ تھوڑی دیر آرام کریں۔ میں نے سر جھکا کر فرمانبرداری سے جواب دیا اور جلدی سے پانی گرم کرنے کچن کی طرف بھاگی۔ میں فرش پر بیٹھ کر اس کے گورے پاؤں دھوتی اور پھر گھنٹوں اس کے سر کی مالش کرتی۔ وہ مجھے اپنے پاس زمین پر بٹھا کر اپنی کنگھی کرواتی اور میں مسلسل اس کے ریشمی بالوں کی سنوارتی رہتی، یہاں تک کہ میرے ہاتھ تھک جاتے۔ میرے جوتے پالش کر کے لاؤ اور دیکھنا چمک میں کوئی کمی نہ ہو۔ میرا شوہر اپنے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے مجھے ساخت آواز میں پکارتا۔ جی میں نے آپ کے کالے جوتے بالکل چمکا کر رکھ دیے ہیں، آپ پہن لیں۔ میں بھاگ کر اس کے قدموں میں جوتے رکھتی اور کپڑے سے ان پر پڑی گرد صاف کرتی۔ ہر کام میرے ذمہ تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی بیٹھے بٹھائے مجھے حکم لگاتے، لیکن میں بھاگ بھاگ کر سارے کام کرتی تاکہ مجھے اس گھر سے نہ نکالا جائے اور میرے غریب باپ کی عزت بنی رہے۔ 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ میرا شوہر اپنی نئی خوبصورت بیوی کے ساتھ بہت خوش تھا۔ ہر دوسرے دن وہ اسے باہر گھمانے کے لیے لے جاتا۔ وہ دونوں قیمتی کپڑے پہن کر گھر سے نکلتی اور میں دروازے پر کھڑے ان کا منہ تکتی رہتی۔ آج ہم رات کا کھانا باہر کھائیں گے، تم اپنے لیے کچھ روکھی سوکھی بنا لینا۔ میرا شوہر گاڑی کی چابی اٹھاتے ہوئے مجھے حقارت سے دیکھ کر کہتا، جی آپ لوگ شوق سے جائیں، میں گھر کا خیال رکھوں گی۔ میں اپنے آنسو چھپاتے انہیں رخصت کرتی اور دروازہ بند کر لیتی۔ جب وہ گھر پر ہوتے تو ان کے کمرے سے ہنسی مذاق اور کھلکھلانے کی آوازیں آتی۔ وہ آوازیں تیر بن کر میرے دل میں بے بس ہوتی تو میرا دل غم سے بھر جاتا تھا اور آنکھوں سے بے بہا آنسو بہتے تھے۔ اے میرے اللہ، کیا میری کالی رنگت میرے لیے اس قدر اذیت ہے؟ یہ تو تیری ہی بنائی ہوئی ہے، تو پھر یہ دنیا والی کیوں مجھے اس کی اتنی کڑی سزا دے رہے ہیں؟ میں سجدے میں گر کر اپنے رب سے شکوہ کرتی اور زار و قطار روتی۔ اسی دکھ اور تکلیف میں وقت گزرتا گیا اور رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا۔ میں روزے کی حالت میں بھی دن بھر کام میں مشغول رہتی۔ میری نئی آنے والی سوتن روزی بالکل نہیں رکھتی تھی۔ وہ سارا دن کھاتی پیتی اور روزے کی حالت میں مجھ سے اپنے سارے کام کرواتی۔ میرے لیے ٹھنڈا شربت بنا کر لاؤ اور دوپہر کا کھانا بھی جلدی تیار کرو، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ وہ صوفے پر لیٹ کر ٹی وی دیکھتے ہوئے مجھے زور سے آواز لگاتی، میں ابھی سب کچھ تیار کر کے لاتی ہوں، آپ تھوڑا انتظار کر لیں۔ میں پیاس اور نکاہت سے نڈھال ہونے کے باوجود اس کے سارے کام کر دیتی تاکہ مجھے طلاق نہ ہو اور میں اس گھر میں رہ سکوں۔ ایک دن میں کچن میں افطاری کی تیاری کر رہی تھی۔ میں نے اپنے لیے تھوڑے سے پکوڑے اور ایک روٹی بنائی تھی کہ اچانک مین دروازے پر کوئی فقیر آیا۔
اللہ کے نام پر دے دے بیٹی، سدا سہاگن رہے گی، اللہ تیرا گھر آباد رکھے۔ فقیر نے دروازے کے باہر سے نہایت درد بھری آواز میں صدا لگائی۔ اس کی یہ بات سن کر میرے دل کو ایک عجیب سی تسلی ملی۔ میں نے افطاری کے لیے جو کھانا اپنے لیے بنایا تھا وہ سارا ایک پلیٹ میں ڈال کر فقیر کے پاس لے گئی۔ افطاری کا ٹائم بالکل ہو گیا تھا اور مسجد سے سائرن کی آواز آنے لگی تھی۔ بابا جی، آپ یہ کھانا کھا لیں اور یہیں بیٹھ کر روزہ افطار کر لیں۔ میں نے پلیٹ اور پانی کا گلاس اس کے سامنے رکھتے ہوئے نہایت عقیدت سے کہا۔ میں نے اس کو افطاری کروائی تو وہ کھانا کھانے کے بعد مجھے بہت غور سے دیکھ کر بولا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، بیٹی، سورۃ مزمل سحری تک پڑھ، تیرا شوہر تیرے قدموں میں ہوگا۔ بہت عظمت والی سورت ہے، اللہ کا تو پورا قرآن ہی عظمت والا ہے۔ تو یہ وظیفہ کر اور معجزہ دیکھ میرے اللہ کا۔ فقیر نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھا کر مجھے دعا دی اور وہاں سے چلا گیا۔ فقیر کی بات میرے دل کو اندر تک لگی۔ میں نے سارا کام سمیٹنے کے بعد وضو کیا اور اپنے کمرے میں جا کر قرآن پاک کھول لیا۔ میں نے سورۃ مزمل کی تلاوت شروع کر دی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ فقیر جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں، میں بس اتنا جانتی تھی کہ اللہ کا قرآن سچ میں عظمت والا ہے اور اس میں تو ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ یا اللہ، میں بھی اپنے مسئلے تیرے سامنے رکھتی ہوں، تو میرا واحد سہارا ہے، تو ضرور میری مشکل حل کرے گا۔ میں نے روتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا اور سورت کی تلاوت میں مگن ہو گئی۔ میں ساری رات جا کر سورۃ مزمل پڑھتی رہی۔ میرے آنسو جے نماز کو بھگو رہے تھے اور میرا دل اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہا تھا۔ صبح سحری کا وقت ہوا تو اچانک میرا دروازہ زور زور سے کھٹکھٹایا گیا۔ میں نے قرآن پاک بند کیا اور جلدی سے جا کر جیسے ہی دروازہ کھولا تو میرا شوہر حواس باختہ اور پریشان حالت میں میرے کمرے کے دروازے کے باہر کھڑا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ وہ سب کچھ لوٹ کر لے گئی ہے، وہ بھاگ گئی ہے، مجھے برباد کر گئی ہے۔ میرے شوہر اپنے بال نوچتے ہوئے زور زور سے چلانے لگا اور زمین پر بیٹھ گیا۔ کون بھاگ گئی ہے؟ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے شدید حیرانگی سے اپنے شوہر کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ وہی جس سے میں نے دوسری شادی کی تھی، میری وہ نام نہاد خوبصورت بیوی، وہ ایک بہت بڑی دھوکے باز تھی۔ اس نے روتے ہوئے اپنے ہاتھ میں پکڑا کاغذ کا ٹکڑا میری طرف بڑھایا۔ یہ دیکھو، اس نے یہ خط میرے سرہانے چھوڑا ہے، اسے پڑھو، اس میں کیا لکھا ہے۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ خط مجھے تھمایا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں نے وہ خط کھولا اور اسے پڑھنا شروع کیا۔ تم کیا سمجھتے تھے کہ تم دنیا کے آخری مرد ہو جس کے ساتھ میں شادی کروں گی؟ تم اپنی وفادار بیوی کے نہیں بن سکے تو میرے کیا بنو گے؟ تم جیسے نہ جانے کتنوں کو میں نے اپنے روپ کے جال میں پھنسا کر ٹھگا ہے۔ مجھے تم سے کوئی محبت نہیں تھی، مجھے صرف تمہاری دولت چاہیے۔ تیری جیسے ان پڑھ گنوار اور اتنی عمر کے آدمی کے ساتھ کون خوبصورت لڑکی دل سے شادی کرے گی؟ میں اپنا کام کر چکی ہوں، اب مجھے ڈھونڈنے کی کوشش مت کرنا۔ خط کے الفاظ پڑھ کر میرا دل گھبرا گیا۔ سچ میں وہ سارے زیورات اور وہ پیسے لے کر جا چکی تھی جو میرے شوہر نے نہ جانے کیسے کیسے دن رات محنت کر کے جمع کیے تھے۔ اس نے میرا سب کچھ چھین لیا حبیبہ۔ میرے بینک سے بھی سارے پیسے اس نے اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا لیے تھے اور وہ ساری زیورات بھی لے گئی جو میری ماں نے تمہیں دیا تھا۔ میرے شوہر نے دیوار کے ساتھ سر مارتے ہوئے شدت غم سے چیخ کر کہا، وہ زیور جو میری ساس نے مجھے دیا تھا وہ بھی میرے شوہر نے مجھ سے زبردستی چھین کر اسے دے دیا تھا۔ اس دن میرا شوہر بالکل ٹوٹ چکا تھا، اس کا غرور، اس کا تکبر، سب کچھ خاک میں مل چکا تھا۔ وہ زمین پر رینگتا ہوا میرے قریب آیا اور میرے سامنے ہاتھ باندھ کر بیٹھ گیا۔ مجھے معاف کر دو حبیبہ، مجھے اللہ کے واسطے معاف کر دو۔ میں نے صرف خوبصورتی کو ترجیح دی، لیکن میں بالکل غلط تھا۔ تو میری سچی خیر خواہ تھی اور وہ عورت ایک دھوکے باز اور ڈائن تھی۔ اس نے میرے قدموں پر سر رکھ دیا اور ہچکیاں لے کر رونے لگا۔ اسی دن پولیس اسٹیشن میں رپورٹ درج کروانے پر ہمیں معلوم ہوا کہ وہ عورت اب سے پہلے بھی نہ جانے کتنے مردوں کو اپنی خوبصورتی کے جال میں پھنسا کر انہیں بے دردی سے لوٹ کر جا چکی ہے۔ وہ ایک پیشہ ور مجرم تھی اور یہی کچھ اس نے میرے شوہر کے ساتھ بھی کیا تھا۔ اس دن میرے شوہر نے مجھ سے سچے دل سے معافی مانگی۔ اس کی آنکھوں میں پچھتاوا اور شرمندگی صاف نظر آ رہی تھی۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آج کے بعد کبھی بھی تمہاری کالی رنگت کا تانا نہیں دوں گا۔ میں نے تمہیں بہت دکھ دیے ہیں، لیکن اب میں تمہارے ساتھ اپنی باقی کی زندگی بہت اچھے طریقے سے گزاروں گا
اس نے میرے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر روتے ہوئے مجھ سے پختہ وعدہ کیا، میں نے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، بس آپ کو احساس ہو گیا، یہی میرے لیے بہت ہے۔ میں نے اس کے آنسو پوچھتے ہوئے نرمی سے جواب دیا، میں نے اپنے شوہر کو معاف کر دیا تھا کیونکہ مجھے اس کے ساتھ ساری زندگی رہنا تھا اور میرے پاس کوئی دوسرا ٹھکانہ بھی نہیں تھا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس بھی ہو چکا تھا اور وہ سچے دل سے توبہ کر چکا تھا۔ اس دن کے بعد سے ہمارے گھر کا ماحول بالکل بدل گیا۔ اس نے مجھے وہ مقام اور عزت دی جس کی میں ہمیشہ سے حقدار تھی، لیکن اس ایک تلخ تجربے اور اس دن کے واقعے نے اسے بہت بڑی بات ماننے پر مجبور کر دیا تھا۔ دنیا والوں کے لیے یہ ایک سبق تھا کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی اور ہر خوبصورت چہرہ وفا کی ضمانت نہیں ہوتا۔ انسان کی اصل اور سب سے بڑی خوبصورتی اس کی ظاہری شکل و صورت میں ہرگز نہیں ہوتی، بلکہ انسان کے اندر کا اخلاق اور اس کے اندر کی دیانتداری ہی اس کی سب سے بڑی اور لازوال خوبصورتی ہوتی ہے، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کبھی مان نہیں پڑتی۔